یہ نڑ سر کی محفل ہے۔ بلوچستان میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے کے گرد رہنے والے قبیلے اس فن کے ذریعے اپنی تاریخ و ثقافت کو بیان کرتے ہیں۔ حلق سے گانے کی وجہ سے بھی یہ ایک منفرد انداز گلوکاری ہے۔ یہ مری قبیلے کی ثقافت ہے۔ یہ فن کوئی 8 سال میں تو کوئی 10 سال میں سیکھتا ہے۔ اس کا تعلق ذہن سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر گلا، کسی کا گلا اچھا ہوتا ہے تو گائیکی صاف ہوتی ہے۔ یہ بہت محنت کا کام ہے۔ ناڑی یعنی موسیقار اور 2 نالی والی بانسری ہے نڑ۔ ناڑی اس میں ہوا پھونک کر اپنی انگلیوں سے سر کے جادو بکھیرتا ہے۔ یہ ایک نایاب آلہ موسیقی ہے۔ ہر ساز انگلیوں پر انحصار کرتا ہے، بس تجربے سے ہوا پھونکتے ہیں۔ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ناڑی اور سری دونوں مل کر اپنی موسیقی کے ذریعے شاعر کی شاعری کو پیش کرتے ہیں، جو کہ ایک طرح کی داستان گوئی ہے۔ انسانوں کا اور جنگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، خدا اور قدرت کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ شاعری روح کی غذا ہے، سمجھے؟ روح کی غذا، دل کی غذا اور ایک شوق ہے۔ نڑ سر کا یہ روایتی فن بظاہر تو قابل ستائش ہے، لیکن اس کے تخلیق کار اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں۔ کوئٹہ شہر میں شاعر وزیر خان ایک دکان کے باہر اپنی سلائی مشین پر درزی کا کام کرتے ہیں۔ میرا اپنا درزی کا کام ہے، ہاتھ کی ہی مزدوری ہے۔ دن میں کماتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں۔ وزیر خان کے بقول روایتی طور پر علاقے کی سالانہ فصل پر شاعروں کو 16 کلو گندم معاوضے کے طور پر دی جاتی ہے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ شاعر کے لیے تنگ دستی ہی ایک مسئلہ نہیں، بلکہ نڑ سر کے لیے ناڑی اور سری کو تلاش کرنا بھی ایک بڑی مشقت کا کام ہے۔ وہ سبزی منڈی میں اس روایتی موسیقی کے فنکاروں کو تلاش کرنے پہنچے ہیں۔ یار یہ سری سلے کہاں ہے؟ یہ ناڑی کہاں ہے؟ ناڑی دوسری منڈی میں ہے۔ نڑ سر میں شاعر اور فنکاروں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ جتنی عمدہ شاعری ہوگی اتنی ہی عمدہ دھن تیار کی جائے گی، اس لیے شاعر کے لیے ناڑی اور سری کے ساتھ مل کر کام کرنا اشد ضروری ہوتا ہے۔ میں شاعر ہوں، میں شعر لکھ کر سری کو دیتا ہوں اور پھر وہ سر میں گاتا ہے، سری پھر ناڑی کے ساتھ بیٹھتا ہے، ناڑی کی دھن پر سری شاعری کو گاتا ہے۔ میرا کام وہ شاعری کرنا ہے۔ کسی بھی شاعر کے لیے شعر کی تخلیق ایک روحانی عمل سے کم نہیں ہوتی۔ وزیر خان بھی قدرت اور ارد گرد کے حالات سے متاثر ہو کر لفظوں کو شعر کی شکل دیتے ہیں۔ جب بارش ہو، بادل گرجیں، بجلی چمکے تو شاعر کا دل جوش میں آتا ہے، تب شاعر اسی جوش سے شاعری کرتا ہے، سمجھے؟ ہمارا دین بھی یہی ہے، عبادت بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ شاعر وزیر خان کے لیے نڑ سر کی شاعری ایک خاندانی پیشہ ہے۔ ان کے آباء و اجداد سن 1840 سے یہ شاعری کرتے آ رہے ہیں، لیکن وزیر خان اپنی آئندہ نسل تک اپنی یہ میراث منتقل نہیں کر سکے اور ان کا کوئی شاگرد بھی نہیں۔ شاگردی کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب بیٹے ہوں تو انہیں شاعری سکھائی جاتی ہے۔ میرا کوئی شاگرد نہیں، میرے 2 ہی بیٹے ہیں، دونوں گونگے ہیں، ایک نورا خان اور ایک نور دین۔ میرا شاگرد کوئی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر پایا۔ بلوچستان کے روایتی فن نڑ سر کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ناڑی، سری اور شاعروں کے معاشی مسائل کو حل کیا جائے تاکہ وہ نڑ سر کے نایاب فن کو زندہ رکھ سکیں۔ اظہار الحق، DW اردو، کوئٹہ، بلوچستان۔